ماہ رمضان المبارک میں اسی آیت مبارکہ میں رمضان کی حقیقت، اس کے فضائل اور برکات آپ سماعت فرما رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان سے ایک دن قبل صحابہ کرام سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ طویل حدیث ذخیرہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے آخر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہوا شہر، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اولہ رحمت، اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے خلاصی۔ چونکہ ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، تو رمضان المبارک کے اندر بھی 3 عشرے ہیں، پہلے 10 دن، درمیانے 10 دن اور آخری 10 دن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے پہلے 10 دن یعنی پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ اس کا جہنم سے نجات اور خلاصی۔ محدثین اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مختلف توجیحات پیش کی ہیں، لیکن ایک عام سی اور دل کو لگنے والی بات یہ ہے، جیسا کہ معارف الحدیث کے اندر مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، امت میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق سال کے 12 مہینے ایک جیسا رکھتے ہیں، عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، نماز میں، روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، ذکر اذکار ہے، قرآن کی تلاوت ہے، سال کے 12 مہینے ان کے یہ معاملات ایک جیسے رہتے ہیں، گویا یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص کرم نوازی ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیزن کے مسلمان نہیں ہوتے، سدا بہار مسلمان۔ ہمارے ہاں بعض مسلمان جو ہے سیزن کے ہوتے ہیں۔ آج کل رمضان ہے تو مسلمان نظر آ رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی، ذکر بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہو رہا ہے، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، لیکن جب رمضان ختم ہوتا ہے تو یہ مسلمان بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہر حال میں ایک جیسا رہتا ہے اور اعمال کی مداومت کرتے ہیں۔ اللہ کے ایسے سعادت مند اور خوش نصیب بندے جیسے ہی رمضان آتا ہے، آتے ہی وہ تو پہلے سے ہی اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو رمضان سے پہلے بھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اکثر اہل اللہ ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ۔ اکثر اہل اللہ ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو۔ اگر یہ روزے رکھنے کا کوئی آدمی معمول بنا لے جیسا کہ اللہ کے سعادت مند بندوں کا معمول ہوتا ہے تو ہر مہینے میں 11 روزے بنتے ہیں۔ اب جو لوگ ہر مہینے میں رمضان سے پہلے ہی کم سے کم 11 روزے رکھ رہے ہوتے ہیں
ان کی زندگیوں میں جب رمضان آتا ہے تو آتے ہی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے، آتے ہی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، ایسے لوگوں کے لیے اس کا آغاز ہی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوتا اور ان پہ اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی۔ دوسرا طبقہ اہل ایمان میں سے ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اس درجے کے عابد تو نہیں ہوتے لیکن کچھ نہ کچھ عبادات اعمال رمضان سے پہلے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جب رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور اعمال کا اہتمام کے ساتھ اعمال ادا کرنے لگتے ہیں، ذکر اذکار کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ان کو روزہ رکھ کے رات کو تراویح پڑھتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں بھی اللہ کی رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ دوسرے عشرے میں یہ لوگ بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ تیسرا درجہ امت میں ان افراد کا ہے جو بالکل گئے گزرے، جو فہرستوں کے اندر کاغذی طور پر مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں عام حالات کے اندر۔ اگر رمضان کے اندر یہ طبقہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرے، روزے رکھے، ذکر اذکار کرے، اللہ کی حضور الحاح جاری کر کے بخشش اور مغفرت مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو میرے دوستو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہے، اگر یہ دو حشروں میں کچھ محنت کر لیں اور رجوع اللہ اپنا لیں تو اللہ تعالی رمضان کے تیسرے اور آخری عشرے میں ایسے لوگوں کی بھی مغفرت فرما کے جہنم سے نجات عطا کر دے۔